سبق نمبر 61 زراعت اور اقسام زراعت۔ بتاؤ زراعت کسے کہتے ہیں؟ زمین کو جوت بو کر اس سے ہر قسم کی پیداوار حاصل کرنا زراعت ہے، لیکن زراعت کا ایک بڑا جزو اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جانوروں کا پالنا، ان کے لیے چارہ بونا، اچھی طرح کھلانا اور ان کو خبرداری سے رکھنا۔ زراعت کرنے والوں کو کون کون سے جانور پالنے مناسب ہیں؟ کم سے کم گائیں، بھینسیں، بکریاں، گھوڑیاں، ان کے علاوہ چند قسم کے گھریلو پرندے بھی پالنے چاہیے۔ کاشتکاری اور غلہ بانی یہ دو زراعت کے بڑے فن ہیں۔ فن کاشتکاری سے ہم کو سب قسم کے مفید پودوں کا بونا اور پرورش کرنا آتا ہے۔ فن غلہ بانی سے جانوروں کا پالنا اور ان کی نسل بڑھانا آتا ہے۔ کاشتکاری بھی دو طرح کی ہے، کسانی اور باغبانی۔ تو کھیتی کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے رقبے کے کھیتوں میں کم محنت اور کم خرچ کی جاتی ہے۔ سب قسم کے غلے جن کو ہم کھاتے ہیں، تلہن کی اجناس جن سے تیل نکالتے ہیں، ریشہ دار پودے جیسے کپاس اور سن، ان کے سوا اور کا آمدچیزیں جیسے ایکھ، اوکھ، نیل، تمباکو پیدا کرنا خاص کر کسانی کے کام ہیں۔ باغبانی باغ کے کاموں کو کہتے ہیں جن میں کسانی کی نسبت محنت اور خرچہ زیادہ درکار ہے۔ باغبانی میں ایک تو کھچیانا ہے جس سے آلو، پونڈا، گوبھی وغیرہ قیمتی اجناس بوئی جاتی ہیں۔ دوسری باڑی ہے جس میں خربوزہ، تربوز، لوکی، تری اور قسم قسم کے چھوٹے کھیتوں کے گردا گرد مٹیاں یا لکڑیاں گاڑ کر یعنی پاڑ بنا کر بوتے ہیں۔ تیسری پھلواری ہے جن میں پھولوں اور پھلوں کے درخت انواع و اقسام کے لگائے جاتے ہیں۔ جانوروں کا پالنا بھی زراعت کا اصلی جزو ہے۔ ان سے دودھ ملتا ہے جس سے گھی اور مکھن بناتے ہیں، اون ملتی ہے اور سب سے زیادہ قیمتی اہل زراعت کے لیے کھاد ہے جو مفت ملتی ہے۔ عمدہ بچھڑے روغن کھاتے ہیں، ہاتھ لگتے ہیں بقول شخص سے، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ نمبر 2 زمین اور اقسام زمین۔ یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ زمین اور مٹی ایک ہی چیز ہے، مگر یہ بتائیے کہ مٹی اصل میں ہے کیا چیز؟ سنو، مٹی پتھروں کا مہین چورا ہے۔ پتھر تو تم نے دیکھا ہی ہے جن کی سلیں اور چکیاں بناتے ہیں، عمارت میں لگاتے ہیں۔ انہی پتھروں کے گھسنے، ٹوٹنے اور ریزہ ریزم ہونے سے مٹی بنتی ہے۔ پتھر ہم نے دیکھا تو یہ ہے، مگر یہ فرمائیے کہ پتھر جیسی سخت چیز کیوں کر گھستی، ٹوٹتی اور چور چور ہو جاتی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ پتھر سخت چیز ہے، مگر حرارت، پانی اور ہوا کی قوتیں ایسی زبردست ہیں کہ پتھروں کو رگڑ کر مسل کر مٹی بنا دیتی ہیں۔ یہی قوتیں مٹیوں کو مہین و ملائم کر کے رس پر لاتی ہیں۔ تو کیا مٹی اور پتھر دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ تم خود دیکھ لو، جو اجزاء پتھر کے وہی مٹی ہے، رتی پر فرق نہیں۔ مثلاً ایک چیز بالو ہے جو دریاؤں کے کنارے بکثرت ہوتی ہے، چھونے میں بھربھری اور دانہ دار معلوم ہوگی۔ دوسری چیز چکنی مٹی ہے جو چھونے میں ملائم اور بھیگنے کے بعد لیسدار معلوم ہوگی۔ تم اس کی آزمائش اس طرح کرو، پتھر کو خوب مہین پیسو اور پانی میں ڈال کر دیر تک چلاتے رہو۔
پھر چھوڑ دو۔ جب پانی ٹھہر جائے زمین پر ڈالو۔ پانی خشک ہونے کے بعد جو چیز زمین پر جم گئی وہ کیا ہے؟ یہی چکنی مٹی ہے جو کھود کر دیکھ لو، چکنی بھی، ملائم بھی، لسیدار بھی۔ اب جو چیزیں برتن میں رہ گئیں وہ بالو ہیں، دیکھ لو۔ ایسا ہی بھربھرا اور خضرا دانہ دار، اسی طرح مٹی کو گھول کر دیکھو، اس میں بھی چکنی اور بالو دونوں نکلے گی۔ اس وقت تم کو یقین آ جائے گا کہ پتھر اور مٹی ایک ہی چیز ہیں۔ مٹی اور پتھر دونوں میں چکنی مٹی اور بالو کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے چونا، لوہا وغیرہ۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس مٹی میں بالو زیادہ ہوتی ہے اس کو بلوا یا فوڑ کہتے ہیں، جس میں چکنی مٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو چنکوٹ یا میٹیار۔ نوٹ: حرارت، پانی اور ہوا قدرتی قوتیں کہلاتی ہیں۔ ان کے اثر سے پتھر اور مٹیوں کی حیثیت بدلتی اور ان کی ترکیب میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے اجزاء مرکب ہو کر قابل ہل ہو جاتی ہیں۔ اصل میں مٹیاں بالو، چکنی، چونا اور سڑی ہوئی حیوانی و نباتاتی مادے ہیں، مگر یہ سب چیزیں اصلی حالت میں خالص صورت میں زراعت کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سب اور کئی چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ مٹی بنتی ہیں، جس کو خطہ پار مزروعہ مٹی کہتے ہیں۔ خطار مٹیوں میں دومٹ مٹیاں اچھی ہیں۔